صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کوچہ و بازار میں، محلوں میں، علاقوں میں چلتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں مختلف حلقے اور اجتماع، گوشے، حلقے اور اجتماع تلاش کرتے ہیں، اکٹھ لوگوں کا، اجتماع لوگوں کا، کسی گوشے میں بیٹھے ہوں، حلقے میں بیٹھے ہوں، حلقے تلاش کرتے ہیں. حلقہ ذکر، جہاں ذکر ہو رہا ہے وہ حلقے تلاش کرتے ہیں. اور جب وہ حلقہ کوئی انہیں نظر آ جاتا ہے تو سارے فرشتے دوڑ کر اس میں جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا تک کی فضا بھر جاتی ہے فرشتوں سے. پھر آسمان پہ جاتے ہیں جب حلقہ ختم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو عرض کرتے ہیں فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَىٰ عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ. باری تعالیٰ تو نے ہمیں بھیجا ایسے برگزیدہ خوش نصیب بندوں کی طرف جہاں سے ابھی ابھی ہم اٹھ کے آئے ہیں. وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ یعظمون آلاءک، تیری نعمتوں اور تیری کرم نوازیوں اور تیری عنایتوں کی تعظیم کر رہے تھے، اس کے تذکرے کر رہے تھے. وَيَتْلُونَ کتابک، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَا، اور درود و سلام پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی حاجتیں تیری بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. جب وہ یہ بیان کرتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے غشوہم رحمتی، لوگوں میری رحمت کی چادر ان پر تان دو. فرشتوں سے میری رحمت کی چادر سائبان کی طرح ان پر تان دو. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، ایک باری تعالیٰ، وہ فرشتے، ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بس ویسے مستقل نہیں تھا اس گوشے میں، ایسے بس ایک رات کے لیے آ گیا تھا، 2 گھنٹوں کے لیے آ گیا تھا، تھوڑے سے وقت کے لیے گزرتے ہوئے اس حلقے میں، اس اجتماع میں، اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا تھا. تو کیا اس پر بھی کر دیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت کی خوش نصیبی دیکھیے. تو اللہ پاک فرمائے گا غشوہم رحمتی فہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم. ہاں، اس پر بھی میری رحمت کا سائبان تان دو، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے اعلیٰ قدر و منزلت کے لوگ ہیں کہ جو ان کی مجلس میں صرف بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں جاتا، وہ بھی محروم نہیں جاتا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ایک حدیث میں یہ بھی ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں تخریج کی، فرمایا اللہ نے بہت سے ملائکہ ایسے پیدا کر رکھے ہیں جو علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں. اور ایک تو فرشتے وہ ہیں جو میری قبر انور پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے وہ ہیں جو علاقوں میں گھوم کر دیکھتے ہیں کون کون حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. جہاں درود و سلام کوئی پڑھتا نظر آئے وہیں سے کھڑے کھڑے، ان کا اپنا سسٹم ہے نا، ٹیلی گرافک سسٹم، ان کا اپنا ای میل کا سسٹم ہے، ادھر درود سنتے ہیں، اسی لمحے میل کرتے ہیں اس فرشتے کو، فلاں جگہ یہ شخص فلاں کا بیٹا اس خاندان، اس قبیلے سے، اس علاقے سے، اس جماعت سے، اس مقام پر بیٹھے، یہ لوگ سب حضور پر درود پہ رہے ہیں. وہ درود کی خبر میل کرتے رہتے ہیں اور قبر انور کے فرشتے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک پورا نیٹ ورک بنا دیا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس کائنات میں، اس کرۂ ارضی پر جس جگہ، جب بھی، جس لمحے، جس مقام پر ایک شخص بھی درود و سلام پڑھتا ہے وہ ان نوٹسڈ نہیں جاتا. ایک نظام اللہ نے جال بچھا دیا ہے. اب پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں فرشتے صرف درود و سلام کی میل پہنچانے پر لگا رکھے، درود و سلام کے لیے ڈاک پہنچانے پہ لگا رکھے ہیں. لمحہ ملب ادھر درود زبان سے نکلتا ہے، ادھر میل پہنچ جاتی ہے اور وہ فرشتہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے.
آپ اندازہ فرمائیں، سبحان اللہ۔ پھر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو گھر ہیں مساجد، ان کی آبادی کے لیے، تاکہ اللہ کے گھر آباد ہوں، لوگوں کو رغبت ملتی رہے، لوگوں کو اس طرف ترغیب ملے، لوگ آیا کریں، اللہ کی بندگی کی ترغیب پائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ترغیب پائیں، مسجدوں کی طرف ان کا دل لگے، تعلق بنے۔ ان تمام مقاصد کے لیے اللہ پاک نے حضور کی امت میں اوتاد بنا رکھے ہیں، کتب ہیں، اور ایسے اولیاء ہیں جن کی حیثیت قلعے کی ہے کہ ان کی وجہ سے امت اور ان کی وجہ سے زمین اور ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے امت میں پیدا کی ہیں، وہ اوتاد ہیں، جلساؤہم الملائکہ، اور لا تعداد فرشتے ہر وقت جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کی مجلس میں آگے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ ان کے جلیس ملائکہ ہوتے ہیں، ان کے ہمنشین اور جلیس ملائکہ ہوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اللہ پاک نے لا تعداد ملائکہ کی ڈیوٹی گاہ لگا رکھی ہے کہ میرے محبوب کی امت میں، میرے بندوں میں یہ اوتاد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا بیلنس قائم ہے، دنیا کی دین کی رونق قائم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے محبوب کا دین آباد ہے۔ ان کے فیض سے، ان کی روحانیت سے، ان کی برکتوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کی کاوشوں سے تو لاکھوں کروڑوں ملائکہ مقرر ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کے وہ ولی جہاں جائیں آئیں بیٹھیں اٹھیں، جلساؤں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں، اور آگے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ اگر وہ کہیں چلے جائیں، وہ اہل اللہ کہیں کسی کام کے لیے چلے جائیں تو فرشتے وہ ان کو تلاش کرنے میں بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ مریض ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے رہتے ہیں، صحت یابی کی دعا بھی کرتے ہیں اور مزاج پرسی اور عیادت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ ان کو نظر آ جائیں تو فرشتے ان کو مرحبا مرحبا خوش آمدید کہہ کے ان کو استقبال کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، کوئی حاجت یا کوئی کام ہو وہ کہیں تو وہ سارے فرشتے اس کام کے ہونے میں معاونت میں لگ جاتے ہیں کہ اس کا کام ہو جائے، اس کا۔ اور اگر وہ اللہ کے بندے کہیں بیٹھیں تو وہ سائبان کی طرح پر ملا کر اس طرح سائبان بن کے اس کے سر پہ اوپر کھڑے رہتے ہیں وہ ملائکہ، اور آسمان تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اور جب وہ بولیں تو وہ اور درود پاک پڑھیں اور بولیں تو وہ ان کی باتیں چاندی کی کاپیوں پر سونے کے قلم کے ساتھ ان کے منہ سے نکلنے والے درود و سلام لکھتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر بات پر وہ بولتے ہیں رحمکم اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تم پہ رحمت کرے، اور اللہ تمہیں اور اضافہ کرے، اللہ اور اضافہ کرے۔ اور ان پر آسمان کی رحمت کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہوتی رہتی ہیں، اور جنت سے الحور العین ان کی زیارت کے لیے حوریں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ جب تک وہ اہل اللہ اللہ رسول کی بات میں، درود و سلام میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے چہرہ انور سے اپنی شان کے لائق اس بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اقبل اللہ عز وجل علیہم بوجہہ، اپنے چہرہ انور سے اپنی شان کے لائق ان کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو ایسی بہت احادیث ہیں جن سے خبر یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں، طرح طرح کی ڈیوٹیاں لگا رکھی۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رأیت رجلا من امتی قائما علی شفیر جہنم فجاءہ وجلہ من اللہ تعالی فانقذہ منہا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جائے، جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک اس حال میں
اس کا دل جو کبھی کبھی دہل گیا تھا اللہ کے خوف سے، کبھی کبھی لرز گیا تھا اللہ کے خوف سے، کبھی کبھی لرز گیا تھا، دہل گیا تھا، اس کے رونگٹے کبھی کبھی کھڑے ہو گئے تھے اللہ کی بات سن کر، تو میں نے دیکھا کہ اس کا وہ وجل آیا، واجلت قلوبہم اذا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا میں نے وجل کی اس کیفیت کو دیکھا، وہ دوڑ کے آئی اور اس بندے کو جو دوزخ کے کنارے کھڑا تھا اس کو وہاں سے نکال کے لے گئی۔ تو ایمان کی کوئی ایک کیفیت بھی رائے گاہ نہیں جاتی، قیامت کے دن وہ کام آتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت رجلا من امتی ہوا الی النار فجاءتہ دموعہ التی بکاہا من خشیت اللہ فاستخرجتہ من النار۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا امت میں سے کہ وہ دوزخ میں جا رہا تھا، اچانک اس کی آنکھوں سے اللہ کی خشیت میں گرے ہوئے آنسوؤں کے قطرے آ گئے۔ وہ جو خشیت الہی میں اس کی آنکھوں سے قطرے گرے تھے، آنسوؤں کے قطرے، میں نے دیکھا کہ وہ قطرے آ گئے اور ان قطروں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا۔ پھر آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَرْعُدُ عَلَى الصِّرَاطِ كَمَا تَرْعُدُ الصَّعْفَةُ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ فَكَنَّتْ رِعْدَتُهُ۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا امت میں سے ایک شخص پل صراط پر اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر، لڑک لڑک پر کہ ابھی ادھر گرا دوزخ میں، ابھی ادھر گرا، گھسیٹ گھسیٹ کے لڑک لڑک پر ایک امتی جا رہا تھا۔ جب اس کو اس حال میں دیکھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ مجھ پر پڑا ہوا درود و سلام آیا اور اس کو سہارا دے کر پل صراط سے لے گیا۔ اسے سہارا دے کر کھینچ کر پل صراط پار کرا گیا۔ آپ نے سمجھا؟ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا رأیت رجلا جاثیا علی رکبتیہ وبینہ وبین الرب حجاب فجاءتہ محبتی واخذت بیدہ وادخلتہ علی اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے دیکھا ایک شخص اپنے گھٹنوں کے بل گرا پڑا تھا، گھٹنوں کے بل گرا پڑا تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، مگر اس کی اور رب کی بارگاہ کے درمیان پردہ حائل تھا، اسے اندر جانے کی اجازت نہ تھی، اس سے پردہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا، تو گھٹنوں کے بل پڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری محبت آئی جو اس کے دل میں تھی، جو اس کے دل میں میری محبت تھی، اچانک محبت رسول وہاں آ پہنچی، اچانک عشق مصطفیٰ وہاں آ پہنچا، اور اس نے آ کر پردہ اٹھا کر اس بندے کو خدا کی بارگاہ میں داخل کر دیا۔ دیکھا، یہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی اور بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتی، بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتی، ان پر محنت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے بارے میں ان ھذا من العلم المکنون، لوگو میں اس آیت کے بارے میں ایک رازوں میں پردوں میں چھپا ہوا خزانے کی طرح پردوں میں چھپے ہوئے ایک راز کی بات تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا من العلم المکنون، وہ جو چھپا ہوا ہے راز ہے، اس آیت کے رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتاتا ہوں۔ اور آقا نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ مَا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ،
اگر تم لپٹ لپٹ کر مجھ سے اس آیت کا راز نہ پوچھتے تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ صحابہ کرام سے فرمایا چونکہ تم نے بڑی لجاجت کے ساتھ پوچھا ہے کہ آقا اس آیت کے رازوں میں سے کوئی راز بتا دو تو تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں۔ وہ راز کیا؟ اللہ پاک آقا نے فرمایا کہ اخبرتکم بان اللہ عز وجل وکل لی ملکین، اللہ رب العزت نے 2 فرشتے میری خاطر مقرر کر رکھے، فلا اذکر عند عبد مسلم فیصلی علیہ، جب بھی کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، جب بھی کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ میرا نام سنتے ہی مجھ پر درود و سلام پڑھتا، پڑھو درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہی میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو فرمایا الا قال ذانک الملکان غفر اللہ لک، ادھر اس کے منہ سے درود و سلام نکلتا ہے، وہ جو خاص فرشتے میرے لیے مقرر ہیں وہ ساتھ ہی بولتے ہیں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تیری بخشش کرے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ جب فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے معاف کر دے، وقال اللہ وملائکتہ جوابا لزینک الملکین، فرشتے بولتے ہیں اے درود پڑھنے والے حضور پر اللہ تجھے معاف کر دے، تو فرشتوں کی بات سن کر ادھر اللہ جواب دیتا ہے آمین، اللہ کہتا ہے۔ آپ نے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا نام لیا جاتا ہے کسی شخص کے سامنے اور وہ میرا نام سنتے ہی مجھ پر درود و سلام پڑھ دے تو درود و سلام جو ہی اس کے منہ سے نکلتا ہے تو فرشتے بے ساختہ اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تو تیری بخشش کر دے، تجھے معاف کر دے۔ جو ہی اس کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے فوری اس کی یہ دعا سنتے ہی فرشتوں کی لزینک الملکین، اللہ جواباً لزینک الملکین آمین، اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہو جائے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہو جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ولا اذکر عند مسلم فلا یصلی علیہ، اور اسی طرح اگر کسی مسلمان کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، درود و سلام نہ پڑھے، الا قال ذانک الملکان لا غفر اللہ لک، جب آقا علیہ السلام کا اسم پاک سن کر وہ درود و سلام نہیں پڑھتا تو وہ فرشتے بے ساختہ بولتے ہیں خدا تجھے کبھی نہ بخشے، خدا تجھے کبھی نہ بخشے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ان فرشتوں کا یہ کلمہ سنتے ہی اللہ پاک جواب دیتا ہے آمین، ایسے ہی ہو۔ اور اس حدیث کو معلوم ہے روایت کس نے کیا؟ امام حسین کی صاحبزادی نے رضی اللہ تعالی، ام انس بنت الحسین ابن علی عن ابیہا، انہوں نے روایت کیا امام حسین سے، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت کیا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی۔ آقا نے فرمایا